بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ذات پر۔ اعتکاف کیا ہے، اس کی فضیلت اور اس کے فضائل کیا ہیں، اس کی نیت کیسے کی جاتی ہے، اعتکاف کا طریقہ عورت کے لیے کیا ہے اور وہ اعتکاف میں کون کون سے وظیفے پڑھ سکتی ہے۔ آج کی ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے ویورز، اگر آپ نے میرے چینل پروڈکٹیو مسلم کو لائک، شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں اور اسے اپنے فیملی ممبر کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کی جاتی ہے۔ اگرچہ ایسی عبادت کے لیے ہر خود کو مسجد میں پابند کیا جا سکتا ہے، لیکن عموماً رمضان کے آخری عشرے میں کسی مسجد میں گوشہ نشین ہونے کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اعتکاف کے فضائل کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو آڑ بنا دیں گے۔ ایک خندق کی مسافت آسمان و زمین کے درمیان مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلا لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات گھروں میں اعتکاف کیا کرتی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان شریف کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے ادا کیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف والے کے متعلق ارشاد فرمایا، وہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اسے اس قدر نیکیوں کا ثواب ملتا ہے گویا اس نے تمام نیکیاں کی ہیں۔ اعتکاف کی لازمی شرط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اعتکاف مسجد میں کیا جائے، اور مسجد وہ ہونی چاہیے جہاں پر پنجگانہ نماز باجماعت ہوتی ہو۔ اگر جامع مسجد ہو تو زیادہ بہتر ہے، لیکن جس مسجد میں 5 وقت کی جماعت نہ ہوتی ہو وہاں اعتکاف درست نہیں ہے۔ خواتین گھروں میں اعتکاف کر سکتی ہیں۔ خواتین کا اعتکاف اپنے گھروں میں ہے۔ گھر میں عموماً جس جگہ نماز ادا کی جاتی ہے وہاں خواتین اعتکاف کریں۔ اگر کوئی مقرر جگہ نہیں ہے تو گھر میں کسی ایسی جگہ کو مقرر کر کے وہاں اعتکاف کرے۔ مسجد میں عورت کے لیے اعتکاف کرنا جائز نہیں۔ خواتین کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ 20ویں روزے کی شام کو جائے اعتکاف پر بیٹھ جائیں اور آخری روزہ مکمل کر کے اعتکاف کی جگہ سے نکل آئیں، بلکہ خواتین کو اعتکاف میں بیٹھ کر گھر کا کام کاج کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اعتکاف کرنے کے لیے خاتون کو اپنے خاوند سے اجازت لینا ضروری ہے، کیونکہ مرد کے حقوق عورت پر مقدم ہیں۔ 20 رمضان المبارک افطار سے پہلے اعتکاف کی نیت کر کے عورت اپنے پردے والی جگہ پر چلی جائے۔ اعتکاف کی نیت ہے، میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے اعتکاف کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں۔ اعتکاف سے پہلے یہ دعا پڑھیں، یا اللہ میری کوتاہیاں اور غلطیاں معاف فرمانا اور مجھ پر اعتکاف کی تمام برکتیں نازل فرمانا جب تک میں تیرے دربار میں حاضر رہوں۔ میرا گھر، میرے بچے، میرے خاندان تمام افراد کی خیر ہو، میرے ہمسائے، میری بستی کے لوگوں کی خیر ہو، میرے تمام دوست احباب اور میرے تمام جاننے والوں کے گھروں میں خیر و عافیت رہے۔ یا اللہ دوران اعتکاف مجھے کسی کی طرف سے کوئی بری خبر نہ سنانا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اعتکاف کی تمام برکتوں اور رحمتوں سے نوازنا اور میری یہ عاجزی، میری عبادت اور میری اس کوشش کو قبول فرمانا، آمین۔ چونکہ اعتکاف کے مقام پر داخل ہوتے وقت عصر کا وقت ہوتا ہے، اسی وجہ سے جا کر فوری طور پر نفل ادا نہیں کر سکتے۔ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد 2 رکعت نفل اعتکاف کی نیت سے ادا کر لیں تو بہتر ہے۔ جب بھی وضو کرے تو 2 رکعت تحت الوضو ادا کر بشرطیہ کہ مکروہ وقت نہ ہو۔ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد 6 رکعت نفل نماز اوابین کے ادا کرنے ہیں۔ ان کا ثواب 12 سال کی عبادت کے برابر ہوتا ہے۔
اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے 3 سلام کے ساتھ 6 نفل ادا کرے۔ ہر 2 نفلوں کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ نوافل پڑھنے کے بعد اپنے والدین کے لیے اور اپنے اہل خانہ کے لیے دعا۔ نماز عشاء، تراویح کے بعد نماز صلاۃ تسبیح روزانہ ادا کرے۔ کوئی بھی وقت اپنی پسند کا مقرر کر لیں۔ ذکر و اذکار، تسبیحات، قرآن پاک کی تلاوت، زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنی ہیں۔ اس میں کوئی کوتاہی نہیں بہتا ہوا سمندر ہے رحمتوں کا، آپ کی ہمت ہے کہ کتنا فائدہ حاصل کرنا ہے۔ نماز تہجد، کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 12 نفل ادا کرنے ہیں۔ اس کے بعد سورہ یاسین، سورہ مزمل، درود شریف پڑھتے پڑھتے سحری کر لیں اور وضو کر کے تازہ دم ہو جائے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد تسبیحات کرتے رہیں یہاں تک کہ سورج نکل آئے۔ 4 رکعت نماز اشراق 2 نفل کر کے پڑھے۔ اس میں کوئی سی بھی سورت پڑھ لیں۔ نفل ادا کرنے کے بعد 100 مرتبہ یا ظاہرو پڑھے۔ اس کے پڑھنے سے آنکھوں میں نور پیدا ہوگا۔ یہ 2 رکعت نماز اشراق ادا کرنے سے پورے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد تھوڑا سا آرام کر لیں۔ نماز چاشت، جب دن مکمل نکل آئے یعنی 10 بجے کے قریب 4 رکعتیں ادا کریں۔ اللہ کا حکم ہے جو اس کو ادا کرے گا میں اس کے دن کے آخری حصے تک کفایت کروں گا۔ چاشت کے آخری سجدے میں 40 مرتبہ یا وہابو پڑھنے سے رزق میں کشادگی ہوتی ہے۔ اس کے بعد 140 مرتبہ یا توابو پڑھیں، پھر 100 مرتبہ یا سمیع پڑھیں۔ زوال کے وقت آرام کر لیں، پھر تازہ دم ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کریں، پھر نماز ظہر ادا کریں۔ نماز عصر کے بعد زیادہ تر درود شریف، تیسرا کلمہ اور استغفار پڑھیں۔ روزہ کھولنے سے پہلے جو دعائیں مانگے انشاءاللہ قبول ہوگی۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا اللہ الحی القیوم واتوب الیہ۔ اعتکاف میں روزانہ مختلف اوقات میں استغفر اللہ کی تسبیح پر شمار کر کے 14,000 مرتبہ پڑھیں تو اعتکاف کے دنوں میں 1,00,000 ہو جائے گی۔ اعتکاف کے آخری روزے کے افطار کے وقت اللہ کے حضور اپنی مغفرت کی خصوصی دعا کریں، انشاءاللہ پروردگار اپنی رحمت سے مالا مال۔ سچی توبہ و رحمت کا ایک وظیفہ یہ ہے کہ آیات کریمہ کی ایک تسبیح صبح و شام پڑھیں۔ لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دوران اعتکاف 10 دن میں اس وظیفے کو 1,00,000 مرتبہ پڑھیں۔ ہر مشکل آسان ہوگی، یا وکیلو یا کف۔ روزانہ اس ترتیب سے پڑھتے رہیں تو 1,00,000 کی تعداد خود بخود پوری ہو جائے گی۔ نماز تہجد کے بعد 5,000 مرتبہ، نماز ظہر کے بعد 4,000 مرتبہ، نماز عصر کے بعد 3,000 مرتبہ، نماز مغرب کے بعد 2,000 مرتبہ اور نماز عشاء کے بعد 2,000 مرتبہ۔ رزق میں اضافے کے لیے اعتکاف میں اس وظیفے کو 300 مرتبہ روزانہ پڑھیں، یا غنیو یا مغنی۔ ہو سکے تو یہ وظیفہ اعتکاف میں 1,00,000 مرتبہ پڑھیں، ورنہ ایک تسبیح روزانہ پڑھیں، یا قویو یا عزیزو یا ودودو یا مجیدو یا عزیزو یا غفار۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اعتکاف پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس بابرکت مہینے کی بدولت ہمارے کبیرہ و صغیرہ گناہ معاف فرمائے اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر پر۔ اللہ حافظ۔